بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز سامعین کرام، آج آخری عشرے کا آغاز ہے اور آج شب قدر بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم اور آپ تاخیر کہتے ہیں۔ اسی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یوں تو پورا رمضان المبارک مقدس ہے، مبارک ہے، اس کی ایک ایک گھڑی، اس کا ایک ایک لمحہ قابل قدر ہے، لیکن خاص طور پر یہ آخری عشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کیفیت رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی، آپ بھی حدیث کے ان الفاظ کو سن لیجیے، میں نے جمعے میں بھی اس کو بیان کیا تھا اور خواتین و مستورات بھی سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوتی صحیح بخاری کے مطابق کہ شد مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی رات بھر عبادت میں محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور اپنی رات جاگ کر کے گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ خاص بات یہ ہے، عام دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز روزانہ بلا ناغہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کلام پاک میں بھی کیا ہے، اٹھنے کا، شب میں اٹھنے کا۔ کبھی آپ تہجد میں آدھی رات بھی گزار دیتے تھے، کبھی ایک تہائی رات گزار دیتے تھے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کے لیے آپ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ میں اس جانب آپ حضرات کی سب کی توجہ دلاؤں گا کہ عام دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے علاوہ یہ معمول تھا کہ جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اس طرح بیدار ہوتے۔ اس کا نقشہ حدیث میں ہے، وہ آپ سب حضرات بھی سن لیں، ایمان تازہ ہوگا اور آپ کے اخلاق کا اندازہ ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ ان تعالی رویدت، جب آپ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ تہجد کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو کیا کیفیت ہوتی؟ ان تعالی رویدت وأخذ رداءه رویدت ثم فتح الباب رویدت۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے آہستگی سے جوتے پہنتے، آہستگی سے اپنی چادر مبارک اٹھاتے، آہستگی سے دروازہ کھولتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اٹھنے کی آواز سے اور دروازہ کھولنے کی وجہ سے عائشہ صدیقہ کی آنکھ نہ کھل جائے، اتنا لحاظ تھا۔ کیونکہ تہجد پڑھنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کوئی شخص اٹھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرما دی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ جب وہ اٹھے تو اپنے گھر والوں کو بھی جگائے اور پورے محلے میں اس کا تذکرہ کرے۔
یہ آداب میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے کسی عمل سے کسی سونے والے کی آنکھ نہ کھلے تاکہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ تہجد پڑھنا فرض و واجب نہیں ہے، لہذا اپنے تہجد کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا، اس کی نیند میں خلل ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا سال بھر کا، جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اس طرح اٹھتے کہ ام المومنین کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے۔ اور کیا انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ عام دنوں میں روایت میں آتا ہے کہ جب سجدے کے لیے جاتے ہیں آپ تو حضرت عائشہ صدیقہ نیند میں اپنے پاؤں کو پھیلا لیتی۔ وہ کوئی بہت بڑا کمرہ تو تھا نہیں، چھوٹا سا بستر ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو ان کے پیروں کو اپنے ہاتھ سے ایسے کرتے پھر سجدہ کرتے، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ لیکن رمضان المبارک کے وہی شخصیت ہے جن کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی نیند کے خلل کے اندیشے سے جوتا بھی آہستہ سے پہنتے، چادر بھی اڑتے آہستہ سے، دروازہ بھی آہستہ سے کھولتے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ ہو۔ ان کی کیفیت کیا تھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں کہ ایقظ اہلہ، اپنے سب گھر والوں کو جگاتے، ان سے فرماتے کہ اٹھ جاؤ، یہ آخری عشرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برس رہی ہیں، ایسے وقت میں سوتے رہنا بڑے محرومی کی بات ہے، اس لیے جاگ کر اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کو اپنے دامن میں پڑھ لو۔ شب قدر میں کیا کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان انعام ہے، اور اس کی قدردانی ایمان کی علامت اور سعادت کی نشانی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شب قدر پائیں اور عبادت و تلاوت اور ذکر و استغفار سے اس کے حق کو ادا کریں۔ صحیح ہے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں کھڑا ہونے سے مراد صرف قیام ہی نہیں ہے نماز کا، خواہ نماز پڑھے، تلاوت کرے، استغفار کرے، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے، تمام طاعات اس میں شامل ہیں۔ اور ثواب رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت محض اخلاص، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ہو، نمائش مقصود نہ ہو، ریا مقصود نہ ہو۔ علامہ آلوسی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں جہاں تک ممکن ہو اس رات میں مختلف قسم کی طاعت کو کرے، مثلا نوافل ہیں، کچھ نوافل پڑھ لیا، کچھ تلاوت قرآن کریم کر لی، ذکر کر لیا، تسبیح پڑھ لی، اللہ اللہ کر لیا، سبحان اللہ کہہ لیا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ لیا، دعا و استغفار سبھی کا کچھ نہ کچھ حصہ ادا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب شریک حیات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا تھا، سمجھ بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی رات کے بارے میں مجھ کو معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں اللہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم اس وقت یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، چھوٹی سی دعا ہے،
آپ سب اس کو یاد بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور نہ یاد ہو تو یاد کر لے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی آپ معاف فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مختصر لیکن جامع دعا کی تلقین فرمائی ہے کہ اس کی قبولیت کے بعد یقین جانیے تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی بندے کو معاف فرما دے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ شب قدر اس امت کا خاصہ ہے، یعنی خصوصیت ہے۔ اس امت کو شب قدر کا یہ قیمتی تحفہ ملنے کا سبب کیا ہوا، وہ بھی تھوڑا سا سن لیجیے، روایات سے اس کی مختلف وجہ معلوم ہوتی ہے۔ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کے عمروں کا علم ہوا کہ بہت لمبی ہوئی ہیں، اور ان کے مقابلے میں میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، جس کی بنا پر میری امت کے لوگ پہلی امت کے ساتھ اعمال میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی بات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا اور خود صحابہ کو حسرت ہوئی، تو اس بات سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صدمہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی کہ ایک شب کی عبادت کرو، یہ 1000 ماہ کی طاعت سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلسل 1000 ماہ تک ہتھیار بند رہا اور جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو سن کر اس شخص پر بڑا رشک آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے بہت رشک آیا کہ بڑا خوش نصیب شخص تھا، اس بنیاد پر ان حضرات کو شب قدر عطا ہوئی اور سورہ قدر نازل ہوئی۔ بہرحال بہت سی روایات اور بھی ہیں، بہر صورت اس امت کو شب قدر بخشے جانے سے، جس سے کا اصل سبب کچھ بھی ہو، لیکن وہ عطا بخشش ہے جس سے جمہور علماء کے قول کے مطابق پچھلی امتیں محروم رہی۔ امت محمدیہ کی یہ خاص بات ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شب کی عظمت و برتری کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم کی مستقل صورت نازل کی ہے۔ آج ہی آپ کے سامنے پڑھی گئی وتر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس کا ترجمہ بھی سنیے، ہم نے اس کو اتارا ہے شب قدر میں، یعنی اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتارا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا سمجھا ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے، تم کو کیا معلوم، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں، اور ایک لفظ اور آیا روح اترتی ہے اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر، اور صبح کے نکلنے تک وہ یہ سلسلہ جو جاری رہتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب ہے، یعنی جو انداز ہے، وہ عجیب و غریب ہے۔ وہ کیا، پہلے یہ فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کو لَيْلَةُ الْقَدْرِ کا کیا اندازہ ہے، اور تم نے کیا سمجھا ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ گویا اس انداز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عظیم الشان شے ہے، اس کی حقیقت صرف ہم بتا سکتے ہیں، اور ہمارے بتائے بغیر مخلوق میں سے کوئی اس کو جان نہیں سکتا ہے۔
ایک لفظ اس میں اور آیا کہ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور روحیں بھی اترتی ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجیے 2 منٹ میں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس رات میں ہر آسمان سے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا آپ سب نے نام سنا ہوگا۔ حضرت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت نقل کی جس میں ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ جبریل امین کو سدرۃ المنتہا کے 70,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ نورانی جھنڈے لے کر زمین پر اترتے ہیں اور 4 مقامات بیت اللہ، بیت المقدس، روضہ نبوی، مسجد طور سینا پر اپنے جھنڈے نصب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر مومن مرد و عورت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، امت محمدیہ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ البتہ وہ گھر جس میں کتا ہو، خنزیر ہو، تصویر ہو، شراب ہو یا بدکار جنبی ہو، وہ اس میں داخل نہیں ہوتے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ شب قدر میں حضرت جبریل مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ان کے مصافحے کی علامت یہ ہے کہ قلب میں رقت طاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف قلب رجوع ہوتا ہے۔ آنکھوں میں گناہوں پر ندامت کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں اور جسم پر اللہ کے خوف سے کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت آج بھی لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، لیکن محسوس ہونے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کچھ آنکھیں ہونی چاہیے، کچھ دل ہونا چاہیے۔ آپ کا وقت زیادہ ہو رہا، وقت کی وجہ سے میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ آخری بات وہ یہ سن لیجیے کہ شب قدر کی علامات کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے کس قدر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں شب قدر کی علامت اور نشانی یہ بیان فرمائی ہے۔ اس رات کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ کھلی ہوئی چمکدار رات ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل۔ نہیں، معتدل کا مطلب نہ تو بہت گرمی ہوگی نہ بہت ٹھنڈک ہوگی، بیچ کا موسم ہوگا، نہایت خوشگوار۔ کثرت انوار کے بنا پر یعنی نورانیت کے بنا پر چاند جیسے لگتا ہے کہ چاند کھلا ہوا ہے۔ دوسری نشانی اس میں بیان کی گئی ہے کہ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ایسا ٹکیے کے مانند جیسے کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ اس قسم کی بہت سی علامات ہیں جو اس رات میں پائی جاتی ہیں، کسی کو ان کا احساس ہو جاتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ مشائخ رحمہم اللہ نے یہ بات لکھی، چلتے چلتے سن لیجیے کہ شب قدر میں ہر شے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں پھر اپنی جگہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اس قسم کی چیزیں ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتی۔ بہر صورت شب قدر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس کا پالینا، اس میں ذکر عبادت میں مشغول رہنا فلاح دارین کا سبب ہے، یعنی دین و دنیا کے کامیابی کا سبب ہے۔ جو خوش نصیب اس رات کو پائے اسے چاہیے کہ اس رات میں اس دعا کا زیادہ ورد کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ کو سکھائی تھی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر کسی کو اس شب میں پوری رات
طاعت کی، ذکر کی ہمت و توفیق نہ ہو، یہ بات بہت اہم ہے، اس کو سننی چاہیے۔ ہمتیں کمزور ہیں، اب تو قوا بھی کمزور، رات بھر جاگنا مشکل ہوتا ہے، تو جس قدر بھی ممکن ہو سکے اس کے شرف سے محروم نہ رہے۔ کم از کم مغرب و عشاء کی نماز با جماعت کا اہتمام ضرور کر دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، روایت ہے کہ من صلی صلاة المغرب والعشاء الآخرة من لیلۃ القدر فی جماعت اخذ بحظہ من لیلۃ القدر، جس نے شب قدر کی مغرب اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، اس نے شب قدر سے اپنا حصہ پا لیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بالکل محروم نہیں رہا، کچھ نہ کچھ اس کو بھی اس رات کا حصہ مل گیا، اگرچہ تمام شب بیداری کرنے والا کا حصہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور شب قدر کو پا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔